رواداری کا نرالا تصور۔ حال ہی میں بعض ذمہ داران حکومت کی طرف سے یہ نظریہ پیش کیا گیا کہ ملک کی فلاح اور بہبود کے لیے رواداری کی سخت ضرورت ہے اور قادیانی مسئلے پر گفتگو یا قادیانیوں کی علیحدگی کا مطالبہ نارواداری ہے، اس لیے حکومت اس کو بجائے خود قابل اعتراض سمجھتی ہے اور اس کا استحصال کرنا چاہتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ رواداری اور نارواداری کے الفاظ کا ایک عجیب استعمال اور اس کے مفہوم کا بالکل ہی ایک نرالا تصور ہے جسے حاکمانہ طاقت سے ہم پر ٹھونسنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر کسی نے یہ کہا ہوتا کہ فلاں گروہ کو ملک میں جینے نہ دو یا اس کے شہری حقوق سلب کر لو یا اس کو اپنے مذہب پر عقیدہ اور عمل رکھنے سے زبردستی روک دو تو بلا شبہ یہ نارواداری ہوتی اور اس طرح کے کسی خیال کی ترویج بجائے خود ایک برائی ہوتی جس کے استحصال کو اپنی پالیسی قرار دینے میں حکومت بالکل حق بجانب تھی۔ لیکن یہاں جس معاملے پر لفظ نارواداری کو چسپاں کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان ایک ایسے گروہ کو اپنے معاشرے کا جزو بنا کر نہیں رکھنا چاہتے جو ایک طرف ان کے معاشرے میں شامل بھی ہے اور دوسری طرف تمام مسلمانوں کو کافر کہہ کر اور ان سے معاشرتی مقاطعہ کر کے اور ان کے مقابلے میں اپنی جماعتی تنظیم اور معاشی جتھہ بندی الگ کر کے اپنی تبلیغ سے پہم اس معاشرے میں اندرونی اختلال برپا کرتا جا رہا ہے۔ ایسے گروہ کی علیحدگی کے مطالبے کو نارواداری قرار دینے کے معنی یہ ہیں کہ ہمارے ارباب حکومت کے شاداب ذہن میں رواداری کا مطلب اپنی تخریب اور اپنے شیرازے کی پراگندگی کے اسباب کو خود اپنے اندر پرورش کرنا قرار پایا ہے۔ تصورات کی عجائب آفرینی کا یہی حال رہا تو بعید نہیں کہ کل اسی نارواداری کے الزام میں ہر وہ شخص ہسپتال سے جیل بھیج دیا جائے جو اپینڈیسائٹس کا آپریشن کرانا چاہتا ہو۔ اگلی ہیڈنگ ہے غلطی کو غلطی نہ کہو۔ پچھلے دنوں حکومت کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس وقت ملک میں قادیانی مسئلہ پر ہنگامہ برپا تھا اس وقت اس مسئلے میں مسلمانوں کے مطالبے کی صحت کو دلائل سے ثابت کرنا بجائے خود قابل اعتراض تھا کیونکہ اس ہنگامے کو تقویت پہنچتی تھی۔ میری طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ملک کا ایک مطالبہ اپنی جگہ بالکل معقول بنیادوں پر مبنی ہو اور حکومت سراسر ضد اور ہٹ دھرمی کی بنا پر بغیر کوئی معقول وجہ بتائے اس مطالبے کو رد کر دے اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ حکومت کی اس غلط پالیسی کی وجہ سے ملک کی تباہی آ رہی ہے کہ وہ بالکل بیجا اور ناروا طریقے سے لوگوں کے سر توڑتی رہے اور ملک میں کوئی اللہ کا بندہ ایسا موجود نہ ہو جو اسے انصاف اور معقولیت کی بات بتانے والا ہو، میرے علم اور میری قوت بحث و استدلال کا آخر فائدہ ہی کیا تھا اگر میں ٹھیک اس وقت استعمال نہ کرتا جبکہ تباہی کو روکنے کے لیے اس کے استعمال کی ضرورت تھی۔ جس مسئلے کو حکومت نے صحیح طریقے سے نہ سمجھ کر اور حل نہ کر کے ملک میں ایک فتنہ برپا کرا دیا تھا، اس کی حقیقت اگر میں اسی وقت نہ سمجھاتا جبکہ فتنہ اٹھتا نظر آ رہا تھا تو آخر اس کے سمجھانے کا وقت اور کون سا ہو سکتا تھا۔ میری اس کوشش کو اگر حکومت فتنے میں امداد کرنے سے بجا طور پر تعبیر کر سکتی تھی تو صرف اس صورت میں جبکہ میں نے اپنی کسی تحریر میں علمی استدلال اور سنجیدہ بحث کے الفاظ سے ہٹ کر کوئی ایک فقرہ یا لفظ ہی ایسا استعمال کر لیا ہوتا جسے اشتعال انگیز یا منافرت انگیز کہا جا سکتا ہو، لیکن میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ میری کسی تحریر میں جو میں نے قادیانی مسئلے کے متعلق لکھی ہے ایسا کوئی فقرہ یا لفظ نکال کر نہیں دکھایا جا سکتا۔ اگلی ہیڈنگ ہے عدالت سے درخواست۔ اس سلسلے میں عدالت سے میری درخواست یہ ہے کہ وہ اصولی طور پر دو چیزوں کا فرق واضح کر دے۔ نمبر 1، ایک چیز ہے قادیانیوں کی علیحدگی کا آئینی مطالبہ، دوسری چیز ہے اس مطالبے کو منوانے کے لیے کوئی غیر آئینی طریقہ اختیار کرنا۔ کیا ان دونوں کو ایک ہی حیثیت میں رکھا جا سکتا ہے؟ اگر نہیں رکھا جا سکتا تو اس حقیقت کو پوری طرح واضح ہونا چاہیے کیونکہ ان دونوں کو خلط ملط کر کے بہت سے ان لوگوں کو مبتلا مصیبت کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے جنہوں نے اس مطالبے کو منوانے کے لیے کبھی کوئی غیر آئینی طریقہ اختیار نہیں کیا مگر آئینی اور جمہوری طریقوں سے وہ اس کو منوانے کی ضرور کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اگلی بڑی ہیڈنگ ہے اہم حقائق اور واقعات۔ پوائنٹ نمبر 2 آ گیا ہے۔ امر دوم کے متعلق میں واقعات کو ان کی صحیح صورت میں تاریخی ترتیب کے ساتھ عدالت کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور پھر یہ رائے قائم کرنا عدالت کا کام ہے کہ ڈائریکٹ ایکشن کے ساتھ میرا اور جماعت اسلامی کا تعلق کیا تھا اور کیا نہ تھا۔ مئی 52 میں جب احرار نے قادیانی مسئلے پر ایجیٹیشن کا آغاز کیا تو اس وقت جماعت اسلامی کی رائے یہ تھی کہ قادیانیوں کو مسلمانوں سے الگ کر کے ایک مستقل
اقلیت قرار دینے کا مطالبہ بجائے خود صحیح ہے، مگر اس وقت جبکہ ملک کا دستور بن رہا ہے، مسلمانوں کی توجہ کسی ضمنی مسئلے کی طرف پھیر دینا درست نہیں ہے۔ اس وقت تمام کوششوں کو ایک صحیح اسلامی دستور بنوانے پر مرکوز کیے رکھنا چاہیے اور دستور ہی میں قادیانی مسئلے کو بھی حل کرانا چاہیے۔ یہی رائے جماعت اسلامی کی مجلس شورا نے اپنے جون 52 کے ایک ریزولوشن میں ظاہر کی تھی۔ جولائی 52 میں احرار نے لاہور میں تمام مذہبی جماعتوں کی ایک کنونشن منعقد کی اور اس میں جماعت اسلامی کو بھی دعوت دی۔ جماعت کی طرف سے مولانا امین احسن صاحب اور ملک نصر اللہ خان صاحب عزیز اس میں شرکت کے لیے بھیجے گئے اور انہوں نے وہاں جماعت کے نقطہ نظر کی ترجمانی کر دی۔ اس کنونشن میں پنجاب کے لیے ایک مجلس عمل بنائی گئی اور اس میں جماعت اسلامی کو بھی 2 نشستیں پیش کی گئیں، مگر جماعت نے اس مجلس میں شرکت قبول نہیں کی۔ مئی سے جولائی تک پنجاب میں جو اضطرابات رونما ہوئے ان کو اور خصوصاً ملتان کے ہنگامے کو جماعت اسلامی نے سخت تشویش کی نگاہ سے دیکھا اور اس کی 2 وجوہ تھیں۔ ایک یہ کہ اس ہنگامہ خیزی سے عوام کی ذہنیت بگڑ رہی ہے اور عوامی تحریکات کا رخ شورش کی جانب مائل ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ملک میں کسی سنجیدہ اور معقول تحریک کے لیے کام کرنا مشکل ہو جائے گا۔ دوسرے یہ کہ ایک ضمنی مسئلے نے عوام کی توجہ کو دستور کے بنیادی مسئلے سے ہٹا دیا ہے اور اس حالت میں اگر کوئی غلط دستور بن جائے تو اس کا خمیازہ ملک کو ایک مدت دراز تک بھگتنا پڑے گا۔ ان دونوں پہلوؤں پر اچھی طرح غور کرنے کے بعد ہم نے اگست 52 کے آغاز میں یہ طے کیا کہ ہم اسلامی دستور کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ اس کے مطالبات میں قادیانیوں کو اقلیت قرار دینے کا مطالبہ بھی شامل کر لیا جائے۔ اس تدبیر سے ہمارے پیش نظر 2 مقصد تھے۔ ایک یہ کہ عوام کے لیے قادیانی مسئلے پر الگ جدوجہد کرنے کی ضرورت باقی نہ رہے اور ان کی توجہ دستور کے مسئلے پر مرکوز کی جا سکے۔ دوسرے یہ کہ عوام کی ذہنیت کو شورش اور ہنگامے سے ہٹا کر آئینی جدوجہد کی طرف موڑ دیا جائے۔ ان دونوں مقاصد کو میں نے اپنے ایک بیان میں واضح کر دیا تھا جو روزنامہ تسنیم 4 اگست کی اشاعت میں شائع ہوا۔ اگست کے اواخر یا ستمبر کے اوائل میں مولانا عبدالحلیم صاحب قاسمی، ناظم جمعیت علماء اسلام پنجاب مجھ سے ملے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ آل مسلم پارٹیز کنونشن پنجاب نے جو مجلس عمل بنائی ہے اس میں ایسے عناصر کا غلبہ ہے جن کا رجحان قادیانی مسئلے کو شورش اور ہنگامے کے ذریعے سے حل کرنے کی طرف ہے، اور ہم لوگ جو اس تحریک کو غلط رخ پر جانے سے روکنا چاہتے ہیں قلیل تعداد میں ہیں۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی مجلس عمل میں اپنے نمائندے بھیجنا قبول کر لے تاکہ ہمارے ہاتھ مضبوط ہوں اور ہم اس خطرے کی روک تھام کر سکیں۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کی اس بات میں وزن ہے اور اسی بنیاد پر میں نے جماعت اسلامی کے 2 نمائندے مجلس عمل کے لیے نامزد کیے جنہوں نے مجلس کے دوسرے سنجیدہ عناصر کے ساتھ تعاون کر کے متعدد مواقع پر غلط رجحانات کا سد باب کیا۔ واقعات سے ثابت ہے کہ اگست سے لے کر جنوری تک پھر کوئی شورش تحریک قادیانی مسئلے کے متعلق نہ اٹھ سکی۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس اصلاح حال میں جماعت کی مذکورہ بالا 2 تدبیروں کا بھی بہت بڑا حصہ تھا۔ دسمبر 52 میں مجلس دستور ساز کی بیسک پرنسپل کمیٹی کی رپورٹ شائع ہوئی اور اس میں قادیانی مسئلے کا کوئی حل تجویز نہیں کیا گیا۔ اس فروگزاشت نے ان کوششوں کو سخت نقصان پہنچایا جو ہماری طرف سے اس تحریک کو آئینی طریقہ کار کا پابند رکھنے کے لیے کی جا رہی تھی۔ جنوری 53 کے دوسرے ہفتے میں پاکستان کے 33 سربرآوردہ علماء کا ایک اجتماع بی پی سی رپورٹ پر غور کرنے کے لیے کراچی میں منعقد ہوا۔ اس اجتماع کا ایک رکن میں بھی تھا۔ علماء نے اس اجتماع میں رپورٹ کا تفصیلی جائزہ لیا اور اس کے دستوری خاکے میں بہت سی ترمیمات اور اصلاحات تجویز کیں، جن میں سے ایک اصلاح یہ بھی تھی کہ رپورٹ میں جن اقلیتوں کے لیے جداگانہ انتخاب اور نشستوں کا تعین تجویز کیا گیا ہے ان میں قادیانیوں کو بھی شامل کر دیا جائے۔ اسی ماہ جنوری کے وسط میں کراچی ہی میں پورے پاکستان کی ایک آل مسلم پارٹیز کنونشن منعقد ہوئی جس کا مقصد تحفظ ختم نبوت کے مسئلے پر غور کرنا تھا۔ مجھے بھی اس میں دعوت دی گئی تھی۔ میں نے کنونشن کی سبجیکٹس کمیٹی میں یہ تجویز پیش کی کہ جب علماء نے بی پی سی رپورٹ پر اپنی ترمیمات میں قادیانی مسئلے کے آئینی حل کو شامل کر لیا ہے تو اس مسئلے کے متعلق کوئی علیحدہ جدوجہد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف وہی ایک جدوجہد تمام مقاصد کے لیے کافی ہے جو علماء کی تجویز کردہ ترمیمات کو منظور کرانے کے لیے کی جائے گی
طویل مباحثے کے بعد سبجیکٹس کمیٹی نے میری اس رائے کو مان لیا، مگر کھلے اجلاس میں کنونشن نے اسے رد کر دیا۔ اس کے بعد میں نے کنونشن میں دوسری تجویز یہ پیش کی کہ پورے پاکستان کی ایک مرکزی مجلس عمل بنائی جائے اور صرف وہی تحفظ ختم نبوت کے لیے پروگرام بنانے اور دوسرے اقدامات تجویز کرنے کی مجاز ہو۔ اس مجلس کے سوا کسی اور کو بطور خود کوئی قدم اٹھانے کا اختیار نہ ہونا چاہیے۔ میری یہ تجویز مان لی گئی اور 15 ارکان کی ایک مرکزی مجلس عمل بنا دی گئی۔ 8 ارکان اسی وقت منتخب کر لیے گئے اور طے ہوا کہ 7 ارکان بعد میں اس کے اندر شامل کیے جائیں۔ جو ارکان وہاں منتخب کیے گئے تھے ان میں سے ایک میں بھی تھا۔ اس مرکزی مجلس عمل کا کوئی اجلاس 26 فروری تک نہیں ہوا۔ اس میں جو 7 مزید ارکان شامل کیے جانے تھے وہ بھی شامل نہیں کیے گئے، جس کے معنی یہ ہے کہ مجلس کی ترکیب ہی مکمل نہیں ہوئی، اور جیسا کہ میں اوپر بتا چکا ہوں، کنونشن کے مقصد پر عمل کرنے کے لیے پروگرام بنانے کی مجاز صرف یہی مجلس تھی۔ اس لیے 17 جنوری سے 26 فروری تک کنونشن کی ممبر جماعتوں میں سے بعض نے جتنی بھی کارروائیاں کی وہ سب خلاف ضابطہ تھیں۔ 23 جنوری کو جو وفد وزیر اعظم سے ملا وہ ان چند جماعتوں کا خود ساختہ تھا۔ کنونشن نے یا مرکزی مجلس عمل نے اس وفد کو ترتیب نہیں دیا تھا۔ اس وفد نے وزیر اعظم کو 1 مہینے کا جو نوٹس دیا اور جو مہینہ گزرنے کے بعد ڈائریکٹ ایکشن شروع کرنے کا جو اعلان کیا، اس کے لیے کسی نے اس کو مجاز نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد پنجاب آ کر ان جماعتوں نے ڈائریکٹ ایکشن کی جو تیاریاں شروع کیں وہ سب کنونشن کے فیصلوں کے بالکل خلاف تھیں۔ میں نے ان بے ضابطگیوں کے خلاف سخت اعتراض کیا۔ 23 فروری کو مجلس عمل پنجاب کا جو اجلاس ہوا، اس میں نے اپنے اعتراضات تحریری صورت میں ملک نصر اللہ خان صاحب عزیز کے ذریعے سے بھیجے اور یہ مطالبہ کیا کہ مرکزی مجلس عمل کا اجلاس منعقد کیا جائے اور تمام کارروائیوں کو اس وقت تک روک دیا جائے جب تک مجلس کا یہ اجلاس منعقد نہ ہو۔ اس پر طے ہوا کہ 17 فروری کو مرکزی مجلس عمل کا اجلاس منعقد کیا جائے، مگر 17 کو کوئی اجلاس نہ ہوا اور میں نے دوبارہ اپنے اعتراضات تحریری صورت میں میاں طفیل محمد صاحب جنرل سیکریٹری جماعت اسلامی اور ملک نصر اللہ خان عزیز کے ذریعے سے مجلس عمل پنجاب کو بھیجے۔ آخرکار 26 فروری کی تاریخ مرکزی مجلس عمل کے اجلاس کے لیے مقرر ہوئی۔ 19 فروری کو میری ہدایات کے مطابق جماعت اسلامی کے سیکریٹری نے اعلان کیا کہ مجلس عمل پنجاب کی طرف سے ڈائریکٹ ایکشن کے لیے حلف ناموں پر جماعت اسلامی کا کوئی رکن دستخط نہ کرے، اور یہ کہ کسی پروگرام کو اس وقت تک قبول نہ کیا جائے جب تک کہ وہ مرکزی مجلس عمل کا پہلا اجلاس منعقد ہو، اور میری طرف سے اس میں سلطان احمد صاحب امیر جماعت اسلامی کراچی اور سندھ شریک ہوئے۔ میں نے پھر وہ اعتراضات جو ان بے قاعدگیوں پر مجھے تھے تحریری صورت میں سلطان احمد صاحب کے ذریعے سے بھیجے اور مطالبہ کیا کہ ڈائریکٹ ایکشن کا جو پروگرام بالکل خلاف ضابطہ بنایا گیا ہے اس کو منسوخ کر دیا جائے، اور سلطان احمد صاحب کو یہ ہدایت کی کہ اگر یہ بات نہ مانی جائے تو وہ مرکزی مجلس عمل سے جماعت اسلامی کی علیحدگی کا اعلان کر دیں۔ اس نئی مجلس میں نہ میں شامل تھا اور نہ جماعت اسلامی کا کوئی اور شخص۔ 4 اور 5 مارچ کو جماعت اسلامی کی مجلس شورا کا اجلاس لاہور میں منعقد ہوا اور اس نے ڈائریکٹ ایکشن سے جماعت اسلامی کی قطعی بے تعلقی کا فیصلہ کیا۔ اسی موقع پر میں نے پنجاب کے تمام اضلاع سے جماعت کے ذمہ دار کارکنوں کو لاہور بلا کر ہدایات دیں کہ وہ جماعت کے کارکنوں کو اس تحریک سے بالکل علیحدہ رکھیں۔ اس کے بعد صرف 2 مقامات سے مجھے اطلاع ملی کہ جماعت کے 2 ارکان نے ڈائریکٹ ایکشن میں حصہ لیا ہے، اور میں نے فوراً ان دونوں کو جماعت اسلامی سے خارج کر دیا۔ اس پوری مدت میں میرے یا جماعت اسلامی کے کسی فعل سے یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ ان اضطرابات کی ذمہ داری میں ہمارا کوئی ادنیٰ سا حصہ بھی ہے۔ اس کے باوجود جس طرح مجھے اور جماعت کے بہت سے ارکان کو خواہ اس کی ذمہ داری میں گھسیٹا گیا، اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص سڑک سے ہٹ کر کھیتوں میں جا کھڑا ہو اور دوسرا شخص وہاں موٹر لے جا کر اس سے ٹکرا دے۔ اگلی ہیڈنگ جماعت اسلامی کی دستاویزی شہادت۔ پوائنٹ 3 ہے، امر سوم کے متعلق میں اپنے وہ تمام بیانات اور مضامین اور جماعت اسلامی کے وہ سب ریزولوشن جو قادیانی مسئلے سے متعلق جون 52 سے 6 مارچ 53 تک شائع ہوئے ہیں، اس بیان کے ساتھ منسلک کر رہا ہوں۔ ان کو دیکھ کر معلوم کیا جا سکتا ہے کہ میں نے اور میری جماعت نے کامل 10 مہینے تک کس طرح حکومت کو اس مسئلے کی حقیقت سمجھانے کی کوشش کی ہے اور اسے تدبر اور معاملہ فہمی کے ساتھ حل کرنے کا مشورہ دیا ہے۔
میں ان تحریروں کے متعلق خود کچھ کہنے کی بجائے اس امر کا فیصلہ عدالت پر چھوڑتا ہوں کہ جس شخص اور جماعت کی یہ تحریریں ہیں اس کی نیت آیا اس ملک کے ایک اجتماعی مسئلے کو معقولیت کے ساتھ حل کروانے کی تھی یا کسی قسم کا فتنہ برپا کرنے کی، اور یہ کہ وہ لوگ کس ذہنیت کے مالک تھے جنہوں نے آخر وقت تک اس مسئلے کو ناخن تدبیر سے حل کرنے کی بجائے طاقت سے ہی دبانے پر اصرار کیا اور آخر کار کشت و خون برپا کر کے ہی چھوڑا۔ اگلی ہیڈنگ ہے قادیانیوں کو مشورہ۔ اس بیان کو ختم کرنے سے پہلے میں یہ بات بھی عدالت کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ میں نے جس طرح حکومت کو اس غلط پالیسی سے اور ڈائریکٹ ایکشن کے لیڈروں کو ان کے غلط فیصلے سے روکنے کی آخر وقت تک کوشش کی ہے، اسی طرح میں قادیانیوں کو بھی ان کی غلطی سمجھانے اور صحیح مشورہ دینے کی پوری کوشش کرتا رہا ہوں۔ گزشتہ ماہ جولائی میں شیخ بشیر احمد صاحب ایڈوکیٹ لاہور، مولوی ابوالعطا جالندھری اور شمس صاحب کو میں نے سمجھایا تھا کہ جو باتیں انگریزی دور میں نبھ گئیں وہ اب اس آزادی کے دور میں جبکہ جمہوری حکومت کے اختیارات مسلم اکثریت کے ہاتھ میں ہیں زیادہ دیر تک نہ نبھ سکیں گی، لہٰذا قبل اس کے کہ آپ کی جماعت اور مسلمانوں کے تعلقات کی تلخی میں مزید اضافہ ہو، آپ لوگ معاملہ فہمی اور تدبر سے کام لیتے ہوئے دو صورتوں میں سے کسی ایک صورت کو اختیار کر لیں، یا تو اپنے عقائد اور طرز عمل میں ایسی ترمیم کیجیے کہ جس سے مسلمان آپ کو اپنے اندر شامل رکھنے پر راضی ہو سکیں، یا پھر خود ہی مسلمانوں سے الگ ہو کر ایک مستقل اقلیت کی شکل میں اپنے لیے وہی حقوق حاصل کر لیں جو پاکستان میں دوسری اقلیتوں کو حاصل ہیں۔ مگر افسوس کہ انہوں نے میرے اس دوستانہ مشورے کو قبول نہ کیا۔ پھر مارشل لاء کے زمانے میں 20 مارچ کے قریب خواجہ نذیر احمد صاحب ایڈوکیٹ لاہور سے میری ملاقات ہوئی اور ان سے میں نے کہا کہ مرزا بشیر الدین محمود سے جا کر خود ملیں اور ان کو مشورہ دیں کہ اگر وہ واقعی مسلمانوں سے الگ ہونا پسند نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ ان کی جماعت اسی ملت کا ایک جزو بن کر رہے تو وہ صاف الفاظ میں حسب ذیل 3 باتوں کا اعلان کر دیں۔ نمبر 1، یہ کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس معنی میں خاتم النبیین مانتے ہیں کہ حضور اکرم کے بعد کوئی اور نبی مبعوث ہونے والا نہیں ہے۔ نمبر 2، یہ کہ وہ مرزا غلام احمد صاحب کے لیے نبوت یا کسی ایسے منصب کے قائل نہیں جسے نہ ماننے کی وجہ سے کوئی شخص کافر ہو۔ نمبر 3، یہ کہ وہ تمام غیر احمدی مسلمانوں کو مسلمان مانتے ہیں اور احمدیوں کے لیے ان کی نماز جنازہ پڑھنا، ان کے امام کی اقتداء میں نمازیں ادا کرنا اور ان کو بیٹیاں دینا جائز سمجھتے ہیں۔ میں نے خواجہ صاحب سے کہا کہ اگر آج مرزا صاحب ان باتوں کا واضح طور پر اعلان کر دیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ سارا جھگڑا فوراً ختم ہو جائے گا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ خواجہ صاحب میری اس تجویز کو لے کر مسٹر چندری گر سے ملے اور انہوں نے نہ صرف اس سے اتفاق کیا بلکہ اس تجویز میں خود بھی بعض الفاظ کا اضافہ کیا۔ پھر مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ خواجہ صاحب نے ربوہ میں جا کر اس پر مرزا صاحب سے گفتگو کی اور مرزا صاحب نے وعدہ کیا کہ وہ اپنی جماعت کی مجلس شورا بلا کر اس پر غور کریں گے، مگر اسی دوران میں میری گرفتاری عمل میں آ گئی اور بعد کی کوئی اطلاع مجھے نہ مل سکی۔ غالباً مرزا صاحب نے یہ دیکھ کر کہ حکومت پوری طاقت سے ان کی حمایت اور مسلمانوں کی سرکوبی کر رہی ہے، میری اس تجویز کو در خود اعتنا نہ سمجھا ہوگا، کیونکہ اس وقت تک ان کی طرف سے ایسا کوئی اعلان شائع نہیں ہوا جس میں ان 3 باتوں کی تصریح ہو۔ اگلی ہیڈنگ ہے احسان شناسی۔ بہرحال میری ان کوششوں سے یہ بات عیاں ہے کہ میں نے اپنی حد تک اس جھگڑے کے تینوں فریقوں کو مصالحت پر آمادہ کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی ہے، مگر ہر فریق نے مجھے ان کوششوں کی وہ بڑی سے بڑی سزا دی جو وہ دے سکتا تھا۔ ایک فریق نے بھرے جلسوں میں متعدد بار عوام کو میرے خلاف بھڑکایا، یہاں تک کہ 6 مارچ کی صبح کو ایک مشتعل مجمع میرے مکان پر چڑھ آیا۔ دوسرے فریق نے 5 واجب القتل خونی ملاؤں میں مجھے بھی شمولیت کا شرف عطا کیا۔ تیسرے فریق نے مجھے گرفتار کر کے میرا کورٹ مارشل کرایا اور مجھے پہلے سزائے موت اور پھر 14 سال قید با مشقت کی سزا دلوائی۔ اب آگے ہے مولانا صاحب کا دوسرا بیان جو مورخہ 8 نومبر 53 کو تحریری شکل میں عدالت مذکور میں پیش کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب والا، گزشتہ ماہ ستمبر کے آغاز سے آپ کی تحقیقاتی عدالت میں جو شہادتیں پیش ہوئی ہیں ان کی ردادیں اخبارات میں پڑھ کر میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ بہت سے مسائل اور معاملات کے متعلق عدالت کے سامنے غلط یا ناکافی معلومات پیش کی گئی ہیں۔ میں اپنا یہ فرض سمجھتا ہوں کہ اپنے علم کی حد تک عدالت کو صحیح معلومات بہم پہنچاؤں اور
صحیح نتائج تک پہنچنے میں آپ کی مدد کروں۔ اسی فرض کا احساس کرتے ہوئے میں نے ایک بیان گزشتہ ماہ جولائی کے آخر میں ارسال کیا تھا اور اسی بنیاد پر دوسرا بیان پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ نمبر 1 ہے، قادیانیوں کے متعلق مسلمانوں کی طرف سے جو مطالبات پیش کیے گئے ہیں، یعنی یہ کہ آئندہ دستور میں انہیں مسلمانوں سے الگ ایک اقلیت قرار دیا جائے، سر ظفر اللہ خان کو وزارت خارجہ سے الگ کیا جائے اور قادیانیوں کو سرکاری محکموں میں کلیدی مناصب سے ہٹا دیا جائے، ان کے بارے میں متعدد سوالات عدالت میں اٹھائے گئے ہیں، مگر ان کے صحیح اور مکمل جوابات نہیں دیے گئے۔ اگلی ہیڈنگ، قادیانیوں سے متعلق مطالبات بیک وقت سیاسی بھی ہیں اور مذہبی بھی۔ اس کا الف پوائنٹ ہے، یہ سوال بار بار کیا گیا ہے کہ یہ مطالبات مذہبی ہیں یا سیاسی، اور اکثر اس کا جواب صرف یہ دے دیا گیا ہے کہ یہ مذہبی مطالبات ہیں، حالانکہ در حقیقت نہ یہ سوال صحیح ہے اور نہ اس کا یہ جواب۔ اس میں شک نہیں کہ جس جھگڑے کو حل کرنے کے لیے یہ مطالبات پیش کیے گئے ہیں اس کی ابتدا ایک مذہبی اختلاف سے ہوئی ہے، لیکن پچھلے 50 سال کے تدریجی ارتقاء سے اب وہ محض ایک مذہبی نزاع نہیں رہی ہے بلکہ ایک معاشرتی، معاشی اور سیاسی نزاع بھی بن گئی ہے۔ کوئی مسئلہ اپنی اصل کے اعتبار سے، خواہ مذہبی ہو یا اخلاقی، جب وہ عملاً معاشرے میں پیچیدگیاں اور خرابیاں پیدا کرنے لگتا ہے تو اس کو لامحالہ دستور یا قانون یا انتظامی تدابیر کے ذریعے سے حل کرنا پڑتا ہے۔ ایسے مواقع پر یہ بحث پیدا نہیں کی جاتی کہ مسئلہ تو مذہبی یا اخلاقی ہے، اس کو سیاسی وسائل سے کیوں حل کیا جا رہا ہے۔ یہاں مسلمانوں اور قادیانیوں کی مذہبی نزاع نے جو صورت اختیار کر لی ہے وہ یہ ہے کہ مسلم معاشرے کے اندر ایک جداگانہ، مستقل اور منظم جتھا بن گیا ہے جو عقیدے میں مسلمانوں سے بنیادی اختلاف رکھتا ہے، معاشرت میں ان سے مقاطعہ کرتا ہے، معاشی میدان میں ان کے خلاف منظم طور پر برسر پیکار ہے، ہمیشہ ان کے ان مفادات کے خلاف کام کرتا رہا ہے۔ ان سب باتوں کے باوجود وہ مسلمانوں میں شامل ہو کر اپنی تبلیغ کے ذریعے سے اپنی تعداد بڑھا رہا ہے اور مسلم معاشرے کے داخلی انتشار میں روز بروز اضافہ کیے جا رہا ہے۔ اس پر مزید وہ خطرات ہیں جو سرکاری ملازمتوں میں اس گروہ کی انتہائی غیر متناسب کثرت سے اور اس کے ان سیاسی منصوبوں سے جو بلوچستان کو بنیاد بنا کر سارے پاکستان پر قبضہ کرنے کے لیے اس کی جانب سے بار بار ظاہر کیے گئے ہیں، مسلمانوں میں شدت کے ساتھ اضطراب پیدا کر رہے ہیں۔ اس طرح کے ایک مسئلے کو آخر محض ایک مذہبی مسئلہ کیسے کہا جا سکتا ہے اور اسے حل کرنے کے لیے دستوری، قانونی اور سیاسی تدابیر استعمال کرنے کے سوا آخر اور کیا چارہ کار ہے؟ متحدہ ہندوستان میں ہندو مسلم نزاع بھی اصلاً ایک مذہبی نزاع ہی تھی، مگر جداگانہ انتخاب سے لے کر تقسیم ملک تک اس کو حل کرنے کے لیے جتنے مطالبے بھی کیے گئے وہ سب سیاسی نوعیت کے مطالبے تھے۔ اگلی ہیڈنگ ہے، مسلمانوں اور قادیانیوں کے اختلافات بنیادی ہیں۔ بے پوائنٹ آ گیا۔ مسلمانوں اور قادیانیوں کے اختلاف کو مختلف فرقوں کے اختلافات کی نظیر فرض کر کے عدالت میں بار بار علماء اور فرقوں کی باہمی کشمکش کے متعلق سوالات کیے گئے ہیں، مگر یہ محض ایک غلط مبحث ہے۔ ان دونوں قسم کے اختلافات میں در حقیقت کوئی مماثلت نہیں ہے کہ ایک کو دوسرے کی نظیر قرار دیا جا سکے۔ بلا شبہ یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے کہ بعض فرقوں کے علماء نے بعض دوسرے فرقوں اور ان کے علماء کی تکفیر کی ہے اور اپنے فتووں میں حد سے زیادہ تجاوز بھی کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جن مسائل پر یہ تکفیر بازی کی گئی ہے وہ محض چند دینیاتی مسائل کی تعبیرات کے اختلافات تھے۔ اسی بنا پر مسلم ملت نے بحیثیت مجموعی تکفیر کے ان فتووں کو کبھی اہمیت نہ دی، محتاط علماء نے ان کو ہمیشہ ناپسند کیا۔ کسی شخص یا گروہ کو خارج از ملت قرار دینے پر مسلمانوں کے درمیان کبھی اتفاق نہیں ہوا۔ مختلف فرقوں کے مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ نمازیں پڑھتے رہے، ایک دوسرے کی نماز جنازہ میں شریک ہوتے رہے، آپس میں شادی بیاہ کرتے رہے، حتیٰ کہ سنیوں اور شیعوں کی باہمی مناکحت کی بھی ہزاروں مثالیں موجود ہیں اور مجھے خود بار بار شیعوں کے ساتھ نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے۔ پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ جب کبھی کوئی اہم قومی مسئلہ پیدا ہوا، تمام مسلمانوں نے مل کر اس کے لیے جدوجہد کی، ان کا قومی مفاد ایک رہا اور ان کے قومی جذبات اور سیاسی مقاصد مشترک رہے۔ اس کے برعکس قادیانیوں اور مسلمانوں کا اختلاف
ایک بنیادی اختلاف ہے۔ کوئی شخص جو اسلام کے متعلق سرسری سی واقفیت بھی رکھتا ہو، اس امر سے بے خبر نہیں ہو سکتا کہ نبوت کا عقیدہ اسلام کے اساسی عقائد میں سے ہے، اور ایک شخص کے دعوی نبوت پر ایمان لانے یا نہ لانے سے لازماً کفر و ایمان کی تفریق واقع ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرزا غلام احمد کے دعوی نبوت پر ان کے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کے درمیان اختلاف کی ایک ایسی دیوار حائل ہو گئی جو اس سے پہلے کبھی مسلم فرقوں کے درمیان حائل نہ ہوئی تھی۔ تمام فرقوں کے مسلمانوں نے بالاتفاق قادیانیوں کو کافر قرار دیا، اور قادیانیوں نے اس کے برعکس ان سب لوگوں کو کافر ٹھہرایا جو مرزا صاحب کو نبی نہ مانے۔ دوسری تکفیروں کے برعکس اس تکفیر نے عملاً دونوں گروہوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا۔ عبادت سے لے کر معاشرت تک ان کے درمیان ہر چیز میں جدائی پڑ گئی۔ ان کے قومی مفاد اور سیاسی حوصلے پولیٹیکل ایمبیشنز تک ایک دوسرے سے مختلف ہو گئے، اور علیحدگی سے گزر کر نوبت کشمکش اور مخاصمت تک پہنچ گئی۔ اس سری فرق کو آخر کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے، اور قادیانی مسلم اختلافات کو فرقوں کے باہمی اختلافات سے خلط ملط کر دینا کس طرح صحیح ہو سکتا ہے؟ تاہم اگر ایسا کوئی فیصلہ کر بھی دیا جائے تو کیا یہ ممکن ہے کہ عملاً وہ کشمکش ختم ہو جائے جو شہروں سے لے کر دیہات تک ہزاروں خاندانوں میں اور دفتروں سے لے کر منڈیوں تک ہزاروں افراد میں برپا ہے؟ اگلی ہیڈنگ، تمام منحرفین کو اقلیت قرار دینے کا مطالبہ ضروری نہیں۔ جیم پوائنٹ ہے۔ عدالت میں یہ سوال بھی بار بار اٹھایا گیا ہے کہ آیا ان سب لوگوں کو اسی طرح غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا مطالبہ کیا جائے گا جو اسلام کے بنیادی مسائل میں عام مسلمانوں سے مختلف نظریہ اختیار کریں، مثلاً اہل قرآن اور ایسے ہی دوسرے لوگ؟ اس کا ایک جواب اصولی پہلو سے ہے اور دوسرا عملی پہلو سے۔ اصولی پہلو سے اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں تک تعبیر، اجتہاد اور استنباط کا تعلق ہے، اس میں مختلف نقطہ نظر رکھنے والوں کے لیے اسلام میں زیادہ سے زیادہ ڈھیل کی گنجائش ہے۔ ایسے امور میں بڑی سے بڑی غلطی بھی گمراہی ہو سکتی ہے، مگر اس پر خروج از اسلام کا حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ اس کے برخلاف اسلام کے اساسی امور میں جب کوئی ایسا رد و بدل کیا جائے کہ جس کے لیے دائرہ دین میں کوئی گنجائش نہ ہو، تو ایسی صورت میں یقیناً خروج از اسلام کا حکم لگایا جائے گا، بلا لحاظ اس کے کہ اس کی زد کس پر پڑتی ہے۔ عملی پہلو سے اس کا جواب یہ ہے کہ ایک فرد یا چند منتشر افراد کا اسلام سے انحراف اور چیز ہے، اور مسلم معاشرے کے اندر ایک منحرف گروہ کی باقاعدہ جتھہ بندی جو مسلسل تبلیغ سے اپنی تعداد بھی بڑھا رہی ہو اور معاشی اور سیاسی حیثیت سے مسلمانوں کے مقابلے میں کشمکش بھی کر رہی ہو، ایک بالکل ہی دوسری چیز۔ اس دوسری قسم کے انحراف سے مسلسل نصف صدی تک زخم کھاتے رہنے کے بعد اگر مسلمان تنگ آ کر کچھ مطالبات پیش کرتے ہیں تو اس موقع پر آخر پہلی قسم کے انحراف کی مثالیں کیوں یاد کی جاتی ہیں؟ کیا عملاً یہ بات دنیا بھر کے سامنے نمایاں نہیں ہے کہ پہلی قسم کے منحرفین کے ساتھ مسلمانوں کا اجتماعی طرز عمل دوسری قسم کے منحرفین کی بنسبت صریح طور پر مختلف ہے؟ مسلمان آخر کب یہ مطالبہ لے کر اٹھے تھے کہ تمام منحرفین کو غیر مسلم اقلیتوں میں شامل کیا جائے؟ اگلی ہیڈنگ، ظفر اللہ خان کی علیحدگی کے مطالبے کی وجوہ۔ دال پوائنٹ ہے۔ سر ظفر اللہ خان کے متعلق مسلمانوں کی طرف سے جو مطالبہ کیا گیا ہے وہ محض اس نظریے پر مبنی نہیں ہے کہ کسی غیر مسلم کو اسلامی ریاست کا وزیر نہ ہونا چاہیے، بلکہ اس کی بنیاد یہ بھی ہے کہ صاحب موصوف نے اپنی سرکاری پوزیشن سے سراسر ناجائز فائدہ اٹھا کر تقسیم ہند سے پہلے بھی قادیانی تحریک کو تقویت پہنچائی ہے، اور قیام پاکستان کے بعد پہلے سے بھی بڑھ کر وہ ایسا کرتے رہے ہیں۔ اس لیے ان کا اقتدار کی کرسی پر بیٹھنا مسلمانوں کے لیے ایک مستقل وجہ شکایت بن گیا ہے۔ اب ہم سے کہا جاتا ہے کہ ان کو وزارت سے ہٹا دیا جاتا تو پاکستان کو امریکہ سے ایک گندم کا دانہ بھی نہ ملتا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ بات اگر واقعی صحیح ہے تو اس معاملے کی نوعیت اور بھی زیادہ شدید ہو جاتی ہے۔ اس کے تو صاف معنی یہ ہیں کہ امریکہ نے اپنا خاص ایجنٹ ہمارے محکمہ خارجہ پر مسلط کر دیا ہے، اور 10 لاکھ ٹن گیہوں کے عوض ہماری خارجہ پالیسی رہن رکھی گئی ہے۔ اس میں تو ہمیں قادیانی تحریک کے بجائے امریکہ کی سیاسی غلامی سے نجات پانے کے لیے صاحب موصوف کی علیحدگی کا مطالبہ کرنا چاہیے۔
یہ بات میں صرف اس مفروضے پر کہہ رہا ہوں کہ حکومت امریکہ نے ایسی کوئی بات حکومت پاکستان سے صراحتاً یا کنایتاً کہی ہو، مگر مجھے یہ یقین نہیں آتا کہ امریکی حکومت کا کوئی مدبر ایسا بے وقوف ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان کے 7.5 کروڑ باشندوں کی دوستی پر ایک شخص کی دوستی کو ترجیح دے اور 48 کروڑ روپے کے ایک دوستانہ تحفے سے باشندگان پاکستان کو احسان مند بنانے کی بجائے ان کے دلوں میں اپنی قوم اور حکومت کے خلاف الٹے سیاسی شکوک پیدا کرے۔ اگلی ہیڈنگ ہے کلیدی مناصب کا مفہوم اور مطالبہ علیحدگی کے لیے دلائل۔ پوائنٹ ہے، قادیانیوں کو کلیدی مناصب سے ہٹانے کا جو مطالبہ کیا گیا ہے اس کی بنیاد بھی صرف یہ نظریہ نہیں ہے کہ اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کو کلیدی مناصب پر مامور نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ مطالبہ اس بنا پر کیا گیا ہے کہ نمبر 1، پچھلے دور میں انگریزوں کی غیر معمولی عنایات سے اور موجودہ دور میں پاکستان کے حکمرانوں کی غفلت اور بے حسی سے فائدہ اٹھا کر اس چھوٹے سے گروہ نے اپنی آبادی کے تناسب سے بدرجہ زیادہ ملازمتوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ نمبر 2، اس گروہ کا جو شخص بھی کسی اہم عہدے پر پہنچ گیا ہے اس نے اپنے ہم مذہبوں کو بھرتی کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی ہے۔ نمبر 3، اس گروہ کے پیشوا مرزا بشیر الدین محمود نے اعلانیہ اپنے پیرووں کو ہدایت کی ہے کہ ایک منصوبہ بنا کر تمام سرکاری محکموں میں گھسنے کی کوشش کریں۔ نمبر 4، اس گروہ کے بااثر عہدیداروں نے اکثر اپنے مذہب کی تبلیغ اس طرح کی ہے کہ جو ان کے دائرہ اثر میں ملازمت حاصل کرنا چاہے وہ قادیانیت قبول کر لے۔ اور نمبر 5، اب ان کے حوصلے یہاں تک بڑھ گئے ہیں کہ اس راستے سے وہ پاکستان کی حکومت پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھنے لگے ہیں۔ اس صورتحال کو دیکھ کر مجبوراً یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کو کلیدی مناصب سے ہٹایا جائے۔ اس مطالبے کے سیاق و سباق میں کلیدی مناصب کا مفہوم وہ نہیں ہے جو غیر مسلموں کو کلیدی مناصب نہ دینے کے اسلامی نظریے میں ہے، بلکہ یہاں کلیدی منصب سے ہر وہ اہم عہدہ مراد ہے جس پر فائز ہو کر قادیانی گروہ کا کوئی شخص اپنے گروہ کو اس طرح کے ناجائز فائدے پہنچا سکتا ہو جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ در حقیقت جیسی کچھ صورتحال اس گروہ نے اپنی روش سے پیدا کر دی ہے، اس کو اگر انصاف کی نگاہ سے دیکھا جائے تو محسوس ہوگا کہ یہ مطالبہ اصلی ضرورت سے بہت کم ہے۔ مطالبہ تو اس کے ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے تھا کہ آئندہ 10 سال کے لیے تمام محکموں میں قادیانیوں کی بھرتی بالکل بند کر دی جائے تاکہ موجودہ عدم توازن کی کیفیت دور ہو سکے۔ اگلی ہیڈنگ عدالت کے سامنے پیش کردہ قادیانیوں کی بناوٹی پوزیشن۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے، عدالت میں یہ خیال بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ صدر انجمن احمدیہ ربوہ کی طرف سے اس کے وکیل نے عدالت کے دیے ہوئے 7 سوالوں کے جواب میں جو بیان دیا ہے اس سے مسلمانوں اور قادیانیوں کا اختلاف رفع ہو جاتا ہے۔ میں نے اس بیان کو پورے غور کے ساتھ پڑھا ہے۔ میری سوچی سمجھی رائے یہ ہے کہ اس بیان سے پوزیشن میں ذرہ برابر بھی تغیر واقع نہیں ہوتا اور اس کے باوجود نزاع اور اختلاف کے وہ تمام اسباب جوں کہ توں باقی رہتے ہیں جو اب تک خرابی کے موجب رہے ہیں۔ اس بیان میں قادیانیوں نے پوری ہوشیاری کے ساتھ یہ کوشش کی ہے کہ اپنی اصلی پوزیشن کو تعویلوں کے پردے میں چھپا کر ایک بناوٹی پوزیشن عدالت کے سامنے پیش کریں تاکہ عدالت اس سے دھوکہ کھا کر ان کے حق میں مفید مطلب رپورٹ بھی دے دے اور وہ اپنی سابق روش پر جوں کہ توں قائم بھی رہ سکیں۔ ان کی سابقہ تحریروں اور ان کے اب تک کے طرز عمل سے جو شخص کچھ بھی واقفیت رکھتا ہو وہ یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ انہوں نے اس بیان میں اپنی پوزیشن بدل کر قریب وہ پوزیشن اختیار کر لی ہے جو لاہوری احمدیوں کی پوزیشن تھی، لیکن یہ تبدیلی وہ صاف یہ کہہ کر اختیار نہیں کرتے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ نزاع ختم کرنے کے لیے اپنے عقیدے اور مسلک میں یہ تغیر کر رہے ہیں، بلکہ وہ اسے اس رنگ میں پیش کرتے ہیں کہ ہماری پوزیشن ابتدا سے یہی رہی ہے، حالانکہ یہ صریح غلط بیانی ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ عملاً اپنی سابق پوزیشن کی توثیق کر رہے ہیں اور آئندہ بھی اسی پر قائم رہنا چاہتے ہیں۔ البتہ عارضی طور پر اس تحقیقات کے دوران میں انہوں نے ایک مناسب وقت پوزیشن اختیار کر لی ہے جو تحقیقات کا دور گزرنے کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی۔ اس فریب کی حقیقت اچھی طرح واضح ہو جائے گی اگر ان کے بیان کا ذرا تفصیلی جائزہ لے کر دیکھ لیا جائے۔ اب اس کا الف پوائنٹ ہے، عدالت نے سوال کیا تھا کہ جو مسلمان مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتے کیا وہ مومن اور مسلم ہیں؟ جواب میں وہ کہتے ہیں کسی شخص کو حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کو نہ ماننے کی وجہ سے غیر مسلم نہیں کہا جا سکتا۔
مگر یہ جواب دینے کے ساتھ ہی انہیں یاد آ جاتا ہے کہ ان کی پچھلی تحریرات اس کے بالکل خلاف ہیں، اس لیے وہ ان کی تعویل یوں کرتے ہیں کہ کوٹ ممکن ہے ہماری بعض سابقہ تحریرات سے غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس کے متعلق ہم کہہ دینا چاہتے ہیں کہ ہماری ان سابقہ تحریرات میں جو اصطلاحات استعمال کی گئی ہیں وہ ہماری مخصوص ہیں، عام محاورے کو جو مسلمانوں میں رائج ہے استعمال نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ ہم نے اس مسئلے پر یہ کتابیں غیر احمدیوں کو مخاطب کر کے شائع نہیں کی، بلکہ ہماری یہ تحریرات جماعت کے ایک حصے کو مخاطب کر کے لکھی گئی ہیں۔ اس لیے ان تحریرات میں ان اصطلاحات کو مد نظر رکھنا ضروری نہیں تھا جو دوسرے مسلمانوں میں رائج ہیں۔ اس عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ وہ اپنی سابق تحریرات کی تردید نہیں بلکہ توثیق کر رہے ہیں اور عدالت کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ان تحریرات کا مفہوم ان کے موجودہ جواب کے خلاف نہیں ہے۔ اب ذرا ان کی سابق تحریروں میں سے صرف 2 عبارتیں ملاحظہ ہوں۔ مرزا بشیر الدین محمود کا کوٹ ہے: کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہیں سنا، وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ آئینہ صداقت۔ اگلا کوٹ ہے: اگر ہر ایک ایسا شخص جو موسیٰ کو مانتا ہے مگر عیسیٰ کو نہیں مانتا، یا عیسیٰ کو مانتا ہے مگر محمد کو نہیں مانتا، یا محمد کو مانتا ہے مگر مسیح موعود کو نہیں مانتا، وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ ان دونوں عبارتوں میں محض مرزا صاحب کے نہ ماننے کی وجہ سے مسلمانوں کو کافر اور دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا گیا ہے۔ کیا یہ باور کیا جا سکتا ہے کہ یہ تینوں الفاظ قادیانیوں کی مخصوص اصطلاحات ہیں اور ان کا مفہوم وہ نہیں ہے جو مسلمانوں میں عام طور پر رائج ہے؟ اس طرح کی تحریروں کی یہ تعویل کس قدر بھونڈی تعویل ہے کہ ہم نے یہ تحریرات جماعت کے ایک حصے یعنی لاہوری احمدیوں کو مخاطب کر کے لکھی تھی۔ آخر کون نہیں جانتا کہ لاہوری احمدیوں سے قادیانیوں کا جس بات پر پچھلے 35 سال جھگڑا رہا ہے وہ اسی نقطے پر تھا کہ قادیانی مرزا صاحب کی نبوت تسلیم نہ کرنے والے سب مسلمانوں کو کافر اور دائرہ اسلام سے خارج قرار دیتے تھے اور لاہوری ان کے اس عقیدے کو غلط ٹھہراتے تھے۔ اس مباحثے میں اگر فریقین کے نزدیک کافر اور دائرہ اسلام سے خارج کا مفہوم وہ نہ تھا جو مسلمانوں میں عام طور پر رائج ہے تو پھر جھگڑا کس بات پر تھا؟ بے پوائنٹ ہے۔ عدالت کا دوسرا سوال یہ تھا کہ جو شخص مرزا کی نبوت تسلیم نہ کرے کیا وہ کافر ہے؟ صدر انجمن احمدیہ ربوہ کے وکیل صاحب اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ کوٹ کافر کے معنی عربی زبان میں نہ ماننے والے کے ہیں، پس جو شخص کسی چیز کو نہیں مانتا اس کے لیے عربی زبان میں کافر کا لفظ ہی استعمال ہوگا۔ کسی ایسے شخص کو جب تک وہ یہ کہتا ہے کہ میں فلاں چیز کو نہیں مانتا اس کو اس چیز کا کافر سمجھا جائے گا۔ اس عبارت سے عدالت کو یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ مرزا صاحب کے نہ ماننے والوں کو لغوی معنی میں کافر کہتے ہیں نہ کہ اسلام کے اصطلاحی معنی میں، لیکن یہ صریح دھوکہ ہے۔ اس اوپر مرزا بشیر الدین محمود اور صاحب زادہ بشیر احمد کی جو 2 عبارتیں نقل کی گئی ہیں ان دونوں میں کافر کی تشریح دائرہ اسلام سے خارج کے الفاظ میں کی گئی ہے اور اس کی مزید تشریح مرزا بشیر الدین محمود اور صاحبزادہ بشیر احمد کی یہ عبارات کرتی ہیں۔ کوٹ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم غیر احمدیوں کو مسلمان نہ سمجھیں اور ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں کیونکہ ہمارے نزدیک وہ خدا تعالیٰ کے ایک نبی کے منکر ہیں۔ انوار خلافت۔ اب جب کہ یہ مسئلہ بالکل صاف ہے کہ مسیح موعود کے ماننے کے بغیر نجات نہیں ہو سکتی تو کیوں خواہ غیر احمدیوں کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے؟ کلمہ الفضل۔ ان عبارتوں کی موجودگی میں یہ کیسے مانا جا سکتا ہے کہ قادیانی حضرات مرزا صاحب کے منکر مسلمانوں کو محض نہ ماننے والے کے معنی میں کافر کہتے ہیں؟ پھر اس سے بھی زیادہ بڑا دھوکہ اس بیان میں دیا گیا ہے کہ کوٹ ہمارے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی مامور من اللہ کے انکار کے ہرگز یہ معنی نہ ہوں گے کہ ایسے لوگ اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکر ہو کر امت محمدیہ سے خارج ہیں یا یہ کہ مسلمانوں کے معاشرے سے خارج کر دیے گئے ہیں۔ اس عبارت میں خط کشیدہ الفاظ نہایت ہوشیاری کے ساتھ استعمال کیے گئے ہیں۔ ان میں مسلمانوں کے دائرہ اسلام سے خارج ہونے کی نفی نہیں کی گئی ہے بلکہ صرف امت محمدیہ میں شامل ہونے کا اس بات کیا گیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتا ہو اور مرزا صاحب کو نہ مانتا ہو وہ امت محمدیہ سے خارج نہیں ہو سکتا۔
یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے حضرت عیسیٰ کو ماننے والا آدمی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنے کے باوجود امت حضرت عیسویہ میں، اور حضرت موسیٰ کو ماننے والا شخص حضرت عیسیٰ کے انکار کے باوجود امت موسویہ میں شمار ہوگا۔ البتہ ایسے کسی شخص کو دائرہ اسلام میں داخل نہیں سمجھا جائے گا۔ اسی طرح قادیانی حضرات مرزا صاحب کے منکر مسلمانوں کو امت محمدیہ میں تو ضرور شامل سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکر نہیں ہیں، مگر دائرہ اسلام سے بہرحال خارج سمجھتے ہیں، کیونکہ خدا کے ایک نبی کا انکار بھی آدمی کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اور ان کے نزدیک مرزا صاحب خدا کے نبی ہیں۔ پھر دوسرے فقرے میں وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ غیر احمدی مسلمان دائرہ اسلام سے خارج نہیں، بلکہ ازراہ لطف و کرم صرف یہ کہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے معاشرے سے خارج نہیں کر دیے گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کا معاشرہ ان کے قبضے میں نہیں ہے جس سے وہ کسی کو خارج کر سکیں۔ اب تیسرا پوائنٹ ہے اس کا، عدالت کا تیسرا سوال یہ تھا کہ ایسے کافر ہونے کے دنیا اور آخرت میں کیا نتائج ہیں۔ اس کا جواب صدر انجمن احمدیہ ربوہ کے وکیل صاحب یہ دیتے ہیں کہ ایسے کافر کی کوئی دنیاوی سزا مقرر نہیں ہے، وہ اسلامی حکومت میں ویسے ہی حقوق رکھتا ہے جو ایک مسلمان کے ہوتے ہیں، اسی طرح عام معاشرے کے معاملے میں بھی وہی حقوق رکھتا ہے جو ایک مسلمان کے ہیں۔ ہاں، خالص اسلامی حکومت میں وہ حکومت کا ہیڈ نہیں بن سکتا۔ باقی رہے اخروی نتائج، سو ان نتائج کا حقیقی علم صرف اللہ کو ہے۔ یہاں پھر عدالت کو بالکل غلط اطلاع بہم پہنچائی گئی ہے۔ قادیانی حضرات مسلمانوں پر جس کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں اس کے دنیاوی نتائج صاحبزادہ بشیر احمد صاحب کے الفاظ میں دراصل یہ ہیں، کوٹ، حضرت مسیح موعود نے غیر احمدیوں کے ساتھ صرف وہی سلوک جائز رکھا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیسائیوں کے ساتھ کیا۔ غیر احمدیوں سے ہماری نمازیں الگ کی گئیں، ان کو لڑکیاں دینا حرام قرار دیا گیا، ان کے جنازے پڑھنے سے روکا گیا۔ اب باقی کیا رہ گیا ہے جو ہم ان کے ساتھ مل کر سکتے ہیں؟ دو قسم کے تعلقات ہوتے ہیں، ایک دینی، دوسرے دنیاوی۔ دینی تعلق کا سب سے بڑا ذریعہ رشتہ اور ناطہ ہے، سو یہ دونوں ہمارے لیے حرام قرار دے دیے گئے ہیں۔ اگر کہو کہ ہم کو ان کی لڑکیاں لینے کی اجازت ہے تو میں کہتا ہوں نصارہ کی لڑکیاں لینے کی بھی اجازت ہے۔ اور اگر یہ کہو کہ غیر احمدیوں کو سلام کیوں کیا جاتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث سے ثابت ہے کہ بعض اوقات نبی کریم نے یہودیوں تک کو سلام کا جواب دیا ہے۔ کلمۃ الفضل۔ رہے اس کفر کے اخروی نتائج، تو وہ خود مرزا غلام محمد صاحب پر نازل شدہ الہام کے بموجب یہ ہیں، کوٹ، جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گا اور تیری بیعت میں داخل نہیں ہوگا اور تیرا مخالف رہے گا، وہ خدا اور رسول کی مخالفت کرنے والا جہنمی ہے۔ تبلیغ رسالت۔ اب یہ بات ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ قادیانی حضرات کی نگاہ میں جو وزن مرزا صاحب کے الہام کا ہو سکتا ہے وہ شیخ بشیر احمد صاحب ایڈوکیٹ کے اس بیان کا نہیں ہو سکتا جو انہوں نے اس تحقیقات کی ضرورت سے صدر انجمن احمدیہ کے وکیل کی حیثیت میں دیا ہے۔ نیز مرزا صاحب کے مسلک کی جو تفسیر ان کے اہل بیت میں سے ایک بزرگ نے فرما دی ہے اسے بہرحال وکیل صاحب کے بیان کی بنسبت زیادہ سند اعتبار حاصل ہوگی۔ ڈی پوائنٹ ہے اس کا، عدالت کا سوال یہ تھا کہ کیا مرزا صاحب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح اور اسی طریقے سے الہام ہوتا تھا؟ جواب میں اقرار کیا گیا ہے کہ مرزا صاحب پر وحی نازل ہوتی تھی، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ وحی مرتبے اور حیثیت میں اس وحی سے کم تر تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا کرتی تھی، لیکن یہ عدالت کے سوال کا صحیح جواب نہیں ہے۔ اس میں جو بات چھپائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ قادیانی عقیدے کے مطابق مرزا صاحب کی وحی اپنی نوعیت کے لحاظ سے ویسی ہی ہے جیسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی تھی، اور اس کے نہ ماننے والے کی حیثیت وہی ہے جو قرآن کے نہ ماننے والے کی ہے۔ اب اس کا ای پوائنٹ ہے، عدالت کا سوال تھا کہ کیا احمدیوں کے مذہب میں ان لوگوں کی نماز جنازہ پڑھنے کے خلاف کوئی حکم موجود ہے جو مرزا صاحب کو نہ مانتے ہوں؟ جواب میں اقرار کیا گیا ہے کہ اس وقت تک جماعتی فیصلہ یہی رہا ہے کہ غیر از جماعت لوگوں کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، اور اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ اب مرزا صاحب کی ایک ایسی تحریر مل گئی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کا مکفر یا مکذب نہ ہو اس کا جنازہ پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر خط کشیدہ الفاظ پر غور کیا جائے تو صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ اس سے در حقیقت سابق پوزیشن میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوتا۔
یہ ظاہر بات ہے کہ مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ ایک مدعی نبوت کے معاملے میں آدمی کے لیے دو ہی رویے ممکن ہیں، یا اس کے دعوے کو مان لیں یا اس کا انکار کر دیں۔ اقرار اور انکار کے درمیان کوئی مقام نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص ان کے دعوے کا انکار کرتا ہے، وہ چاہے مکفر نہ ہو مگر مکذب ہونے سے کسی طرح نہیں بچ سکتا۔ اسی طرح غیر احمدی مسلمانوں کی نماز جنازہ کے معاملے میں قادیانیوں کی پوزیشن عملاً وہی رہتی ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ایک مدعی نبوت کے معاملے میں مکذب لازماً صرف اسی شخص کو نہیں کہتے جو صاف الفاظ میں اس کو جھوٹا کہے، بلکہ اس کے دعوے کا انکار بھی اس کی تکذیب ہی ہے۔ ایف پوائنٹ ہے، عدالت کا سوال تھا کہ کیا احمدی اور غیر احمدی میں شادی جائز ہے اور ایسی شادی کے خلاف ممانعت کا کوئی حکم موجود ہے؟ جواب میں وکیل صاحب بیان فرماتے ہیں کہ احمدی مرد کی غیر احمدی لڑکی سے شادی کی کوئی ممانعت نہیں، البتہ احمدی لڑکی کی غیر احمدی مرد سے نکاح کو ضرور روکا جاتا ہے، نیز یہ کہ دراصل اس ممانعت کی بنا احمدیت سے بغض اور عداوت رکھنے والوں کے اثر سے لڑکیوں کا بچانا تھا، اور یہ کہ کوئی احمدی اپنی لڑکی کا نکاح غیر احمدی مرد سے کر دے تو اس کے نکاح کو کل عدم قرار نہیں دیا جاتا۔ لیکن اس جواب میں اصل پوزیشن عدالت کے سامنے پیش نہیں کی گئی۔ اصل پوزیشن وہ ہے جو صاحبزادہ بشیر احمد صاحب نے کلمۃ الفضل میں ان الفاظ میں بیان کی ہے: حضرت مسیح موعود نے غیر احمدیوں کے ساتھ صرف وہی سلوک جائز رکھا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیسائیوں کے ساتھ کیا۔ غیر احمدیوں سے ہماری نمازیں الگ کی گئیں، ان کو لڑکیاں دینا حرام قرار دیا گیا، ان کے جنازے پڑھنے سے روکا گیا۔ اگر کہو کہ ہم کو ان کی لڑکیاں لینے کی اجازت ہے تو میں کہتا ہوں کہ نصارہ کی لڑکیاں لینے کی بھی اجازت ہے۔ جی پوائنٹ ہے، صدر انجمن احمدیہ ربوہ کے وکیل صاحب نے اپنے بیان میں عدالت کو یہ باور کرانے کی بھی کوشش کی ہے کہ قادیانیوں نے مسلمانوں کی تکفیر اور ان سے عبادت و معاشرت میں مقاطعہ کرنے کی جو روش اختیار کی ہے، اس کی نوعیت عام مسلمانوں کی دینی اور اخلاقی حالت پر مختلف اصلاح پسند لوگوں کی تنقیدوں اور علماء کے فتاوائے تکفیر سے مختلف نہیں ہے، حالانکہ ان دونوں کے درمیان اصولاً بڑا فرق ہے۔ مسلمانوں کے بہت سے قدیم و جدید اصلاح پسند لوگوں نے اپنی تنقیدوں میں قوم کی عام اخلاقی اور دینی حالت پر تنقید کرتے ہوئے جو ملامت آمیز باتیں کہیں اور لکھی ہیں، ان کا منشا ساری قوم کی تکفیر کرنا نہیں بلکہ ان کو اصلی اور حقیقی اسلام کی طرف واپس آنے کے لیے اکسانا ہے، اور وہ کوئی نئی بات منوانے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ اسلام کے انہی عقائد اور احکام کی پیروی کا مطالبہ کرتے ہیں جو سب مسلمانوں کے نزدیک مسلم ہے۔ اسی طرح مختلف فرقوں کے علماء نے ایک دوسرے کی تکفیر میں جتنی تحریریں بھی لکھی ہیں، وہ زیادہ تر اس بنیاد پر ہیں کہ ایک عالم کی رائے میں دوسرے فرقے کے لوگ اسلام کے مسلمہ عقائد سے ہٹ گئے ہیں، نہ اس بنیاد پر کہ وہ اس عالم کی پیش کردہ کسی نئی بات کو نہیں مانتے۔ اس کے برعکس قادیانیوں نے تمام غیر احمدی مسلمانوں کے مقابلے میں تکفیر اور عبادت و معاشرت کے مقاطعے کی جو روش اختیار کی ہے، اس کی بنیاد یہ ہے کہ وہ مرزا غلام احمد صاحب کے دعویٰ نبوت کو نہیں مانتے، اور ظاہر ہے کہ یہ دعویٰ نبوت ایک نئی چیز ہے اور اس عقیدہ ختم نبوت کے بالکل خلاف ہے جو تمام مسلمانوں کے نزدیک اسلام کا مسلمہ عقیدہ ہے۔ یہ بنیادی اور اصولی فرق اس واقعی فرق کے علاوہ ہے کہ قادیانی تکفیر کے سوا کوئی دوسری تکفیر ایسی نہیں ہے جس نے مسلمانوں کے کسی فرقے کو عام مسلمانوں سے عبادات، شادی بیاہ، معاشی مفاد اور سیاسی آرزوؤں اور تمناؤں میں بالکل عملی طور پر الگ کر دیا ہو اور زندگی کے ہر میدان میں اس کو سواد اعظم سے نبرد آزما کر دیا ہو۔ اگلی ہیڈنگ: قادیانیوں کی جارحانہ روش محض اتفاقی نہیں ہے۔ عدالت میں یہ سوال بھی اٹھایا گیا ہے کہ اگر احمدی اپنے جارحانہ طور طریقوں سے باز آ جائیں اور ریاست کے اندر ایک ریاست قائم کرنے کی کوشش ترک کر دیں تو کیا پھر بھی انہیں ایک غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا مطالبہ کیا جائے گا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جو کچھ اس وقت تک قادیانیوں سے ظہور میں آیا ہے وہ اتفاقی واقعہ نہیں ہے بلکہ ایک امت کے اندر دوسری امت بنانے کا لازمی اور فطری نتیجہ ہے۔ ہر دعویٰ نبوت عین اپنی فطرت کے تقاضے سے ایک مستقل امت پیدا کرتا ہے اور اسے ان سب لوگوں سے جدا کر دیتا ہے جو اس دعوے کو نہ مانیں۔ یہ نئی امت اگر صاف اور سیدھے طریقے سے پہلی امت سے الگ ہو جائے تو نزاع اور تصادم کی وہ خاص حالت کبھی پیدا نہیں ہو سکتی جو قادیانیوں اور مسلمانوں کے درمیان پیدا ہوئی۔
لیکن اگر وہ امت کے اندر ایک امت بن کر رہنا چاہے تو کشمکش برپا ہونا ناگزیر ہے، کیونکہ اس صورت میں مذہبی نزاع کو معاشرتی نزاع بننے سے اور پھر معاشی اور سیاسی نزاع تک پہنچنے سے کسی طرح نہیں روکا جا سکتا۔ لہٰذا محض خیالی مفروضات پر کوئی ایسی رائے قائم کرنا لا حاصل ہے جو واقعات کی دنیا میں نہ چل سکتی ہو۔ قادیانیوں کے مسلمانوں میں شامل رہنے کی کوئی صورت اگر ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ وہ مرزا صاحب کی نبوت کا عقیدہ چھوڑ دیں، اور اگر وہ اسے نہیں چھوڑ سکتے تو پھر انہیں مسلمانوں سے الگ ایک امت بن کر رہنا چاہیے اور اس امر واقعی کو دستوری اور قانونی حیثیت سے تسلیم کیا جانا چاہیے۔ اگلی ہیڈنگ کفر، تکفیر اور خروج از اسلام۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے، عدالت میں کفر اور تکفیر کے متعلق کچھ اصولی سوالات بھی چھیڑے گئے ہیں، مگر ان کے واضح اور تشفی بخش جوابات نہیں دیے گئے۔ اس سلسلے میں چند باتیں وضاحت کے ساتھ عدالت کے سامنے آ جانی چاہیے۔ پوائنٹ الف، کفر اور خروج از اسلام ہر صورت اور ہر حالت میں لازماً ایک ہی چیز نہیں ہے۔ جو کفر انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ آدمی نمبر 1 ان بنیادی عقائد میں سے کسی کا انکار کر دے جن کے ماننے کا اسلام میں مطالبہ کیا گیا ہے، یا نمبر 2 کسی ایسے قول یا فعل کا مرتکب ہو جو صریح طور پر انکار کا مترادف ہو، مثلاً بت کو سجدہ کرنا یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دینا یا قرآن کی بالارادہ توہین کرنا یا خدا اور رسول کے ثابت شدہ احکام میں سے کسی کو ماننے سے انکار کر دینا۔ نمبر 3 ایمانی عقائد میں سے کسی کا انکار کر دے جس سے وہ عقیدہ بنیادی طور پر بگڑ جاتا ہو، مثلاً توحید کے ساتھ شرک جلی کی آمیزش یا انبیاء کے زمرے میں کسی غیر نبی کو شامل کرنا اور اس کی تعلیمات کو وحی منزل من اللہ ماننا۔ بے پوائنٹ ہے، مذکورہ بالا کفر کے سوا قرآن اور حدیث میں بہت سے ایسے کافرانہ یا منافقانہ افعال، اخلاق اور خیالات کا ذکر کیا گیا ہے جن کے لیے یا تو کفر کا لفظ استعمال ہوا ہے یا یہ کہا گیا ہے کہ ایسے لوگ مومن نہیں ہیں، یا دوسرے ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو سلب ایمان کے ہم معنی ہیں، مثلاً استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے کو قرآن میں کفر سے تعبیر کیا گیا ہے، ترک نماز کو حدیث میں کفر کہا گیا ہے، جہاد سے جی چرانے والوں پر قرآن اور حدیث دونوں میں منافقت کا حکم لگایا گیا ہے، بد عہدی اور خیانت کرنے والے کے متعلق حدیث میں صاف کہا گیا ہے کہ اس کا دین ہے نہ ایمان۔ اسی طرح کی آیات اور احادیث کا صحیح مطلب نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض فرقوں مثلاً معتزلہ اور خوارج نے اور بعض دوسرے غیر محتاط لوگوں نے ہر ایسے شخص کو خارج از اسلام ٹھہرا دیا جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات کا مصداق ہو، مگر نہ تو قرآن و حدیث کا سیاق و سباق یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس خاص نوعیت کا کفر و نفاق آدمی کو خارج از ملت کر دیتا ہے، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے دور کا عمل ہی یہ ثابت کرتا ہے کہ جن لوگوں میں اس نوعیت کا کفر و نفاق پایا گیا ان کو مسلمانوں کی ملت سے نکال باہر کیا گیا ہو۔ اسی وجہ سے محتاط اہل علم نے ہمیشہ اس کفر و نفاق اور خارج از ملت کر دینے والے کفر کے درمیان فرق ملحوظ رکھا ہے اور انہیں غلط ملت کر دینے کی سخت مخالفت کی ہے۔ مصلحین امت نے اگر کبھی اس نوعیت کے کافرانہ خصائل رکھنے والوں کو غیر مسلمان کہا بھی ہے تو ڈرانے اور اطاعت کی طرف مائل کرنے کے لیے کہا ہے، نہ کہ واقعی دائرہ اسلام سے خارج کر دینے کے لیے۔ اگلا پوائنٹ ہے سی، کسی شخص کے قول یا فعل سے اگر کوئی ایسا مفہوم نکلتا ہو جو کفر صریح کا ہم معنی ہو تو اس پر تکفیر کا فتویٰ دینے سے پہلے ضروری ہے کہ نمبر 1 خود اس شخص سے اس کی بات کا مطلب پوچھا جائے، نمبر 2 اس کے اقوال و افعال پر بحیثیت مجموعی نگاہ ڈال کر دیکھا جائے کہ اس کے اس خاص قول و فعل کا کون سا مفہوم اس کے مجموعی طرز خیال و عمل سے مناسبت رکھتا ہے، اور نمبر 3 اگر اس کے قول یا فعل کی اچھی اور بری دونوں تعویلیں ممکن ہوں تو اچھی تعویل کو ترجیح دی جائے، الا یہ کہ بری تعویل کو ترجیح دینے کے لیے قوی قرائن موجود ہوں۔ اس میں شک نہیں کہ بہت سے علماء نے ان ضروری احتیاطوں کا لحاظ کیے بغیر دوسروں پر بے تحاشا تکفیر کے فتوے جڑ دیے ہیں، مگر اس طرح کی غیر محتاط تکفیر کبھی یہ نتیجہ پیدا نہ کر سکی کہ جس کی تکفیر کی گئی ہو وہ واقعی خارج از ملت قرار پا گیا ہو۔ صرف یہی نہیں کہ ایسے مکفرین کے دلائل کو دوسرے علماء کے دلائل نے بے وزن کر دیا، بلکہ مسلمانوں کے اجتماعی ضمیر نے تکفیر کے ان فتووں کو قبول نہ کیا۔
تاریخ میں صرف چند ہی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ کسی فرقے کے خارج از ملت ہونے پر مسلمانوں میں اتفاق ہوا ہو، اور ایسی ہر مثال میں خروج از ملت کا اتفاق کسی ایسے کفر صریح کی وجہ سے ہوا ہے جس میں واقعی کسی تاویل کی گنجائش نہ تھی۔ مثلاً نصیریوں کے معاملے میں جو حضرت علی کو خدا کہتے تھے، یا فرقہ یزیدیہ کے معاملے میں جو اس بات کے قائل تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک اور نبی آئے گا اور اس کے آنے پر شریعت محمدیہ منسوخ ہو جائے گی، یا فرقہ میمونیہ کے معاملے میں جو سورہ یوسف کو قرآن کی ایک سورت ماننے سے انکار کرتے تھے۔ ان گنی چنی مثالوں پر اب صرف ایک قادیانی گروہ کا اضافہ ہوا ہے جن کی تکفیر یعنی خروج از ملت پر تمام علماء اسلام اور عام مسلمان متفق ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ بات ہی ایسی لے کر اٹھے ہیں جس کی موجودگی میں ہمارا اور ان کا بیک وقت مسلم و مومن ہونا ممکن نہیں ہے۔ ان کا نبی اگر سچا ہے تو ہم کافر ہیں، اور جھوٹا ہے تو وہ کافر ہے۔ پوائنٹ ڈی، بلا شبہ ایک حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے شخص کو کافر کہے اور وہ در حقیقت کافر نہ ہو تو کفر اسی شخص کی طرف پلٹ جائے گا جس نے اسے کافر کہا تھا، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو کوئی میری تکفیر کرے میں جواب میں اس کی تکفیر کر ڈالوں۔ یہ بات نہ حدیث کے الفاظ سے نکلتی ہے اور نہ آن حضرت کا یہ منشا ہو سکتا تھا کہ جھگڑالو شخصیتوں کو تکفیر بازی کے لیے ایک ہتھیار فراہم کر دیں۔ حدیث کا منشا صرف یہ ہے کہ تکفیر کا فتویٰ دیتے ہوئے آدمی کو ڈرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کی وہ تکفیر کر رہا ہو وہ حقیقت میں کافر نہ ہو اور خدا کے ہاں الٹا یہ مفتی ہی کفر بانٹنے کے جرم میں پکڑا جائے۔ اگلی ہیڈنگ، گواہوں کا کٹہرا علمی بحث کے لیے موضوع نہیں۔ پوائنٹ 5 ہے، عدالت میں اسلامی ریاست، اس کے نظام، اس میں ذمیوں کی حیثیت، پاکستان میں اس کے قیام اور اسلامی قوانین کے اجراء، فقہ اور سنت میں مسلم فرقوں کے اختلافات، اسلام کے قوانین جنگ اور ان میں خصوصیت کے ساتھ اسیران جنگ کی حیثیت، اور اسی طرح کے دوسرے دینی اور علمی مسائل بھی بار بار زیر بحث آئے ہیں۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ اس نوعیت کے جتنے سوالات بھی کیے گئے ہیں ان کے کافی اور شافی جوابات عدالت میں نہیں دیے جا سکتے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ایسے مسائل پر بحث و گفتگو کے لیے یہ کوئی موزوں شکل نہیں ہے کہ سوال کرنے والا عدالت کی کرسی پر ہو اور جواب دینے والا گواہوں کے کٹہرے میں ان تمام حدود کی پابندی کے ساتھ کھڑا یا بیٹھا ہو جو عدالت میں ایک گواہ کے لیے مخصوص ہیں۔ نیز جس منتشر اور غیر مرتب طریقے سے یہ سوالات گواہوں سے کیے گئے ہیں ان کے ساتھ کسی علمی اور دینی مسئلے پر بھی تشفی بخش بحث نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے تو ضروری ہے کہ آدمی کے سامنے ایک ایک سوال وضاحت کے ساتھ رکھا جائے، پھر اسے موقع دیا جائے کہ اس پر ایک جامع تقریر کر کے اس کے ہر گوشے پر روشنی ڈالے، اور جب تک وہ مسئلہ صاف نہ ہو دوسرا سوال نہ چھیڑا جائے۔ عدالتی جرا کے انداز میں سوال و جواب کسی علمی مسئلے کی بحث کو مفید نتیجے پر نہیں پہنچا سکتا۔ علاوہ ازیں یہ بات بھی واضح نہیں ہو سکی کہ یہ مسائل اس تحقیقات میں کس مناسبت سے زیر بحث آئے ہیں۔ اگر مناسبت کا پہلو واضح ہوتا تو خاص طور پر ان مسائل کے اسی پہلو پر اچھی طرح روشنی ڈالی جاتی جس کے لحاظ سے یہ موجودہ تحقیقات سے متعلق سمجھے گئے ہیں۔ بہرحال چونکہ یہ مسائل زیر بحث آ گئے ہیں اور عدالت کی جو ردادیں اخبارات میں شائع ہوئیں ان سے ان مسائل کے بارے میں بکثرت غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں، اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اپنے اس بیان میں ان پر بھی کلام کروں۔ اگلی ہیڈنگ، دستوریہ میں قائد اعظم کی افتتاحی تقریر کا صحیح مدعا۔ پوائنٹ 6، اصولی سوالات پر بحث کرنے سے پہلے میں اس غلط فہمی کو صاف کر دینا چاہتا ہوں جو قائد اعظم مرحوم کی اس تقریر سے پیدا ہوئی ہے جو انہوں نے 11 اگست 1947 کو پاکستان کی مجلس دستور ساز میں کی تھی۔ اس تقریر سے 3 نتیجے نکالے جاتے ہیں۔ اول یہ کہ قائد اعظم مرحوم نے اس تقریر میں ایک ایسی پاکستانی قومیت کی بنا ڈالنے کا اعلان کیا تھا جو وطنیت پر مبنی ہو اور جس میں پاکستان کے ہندو، مسلمان، عیسائی وغیرہ سب ایک قوم ہوں۔ دوم یہ کہ مرحوم نے اس تقریر میں یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ پاکستان کا دستور غیر مذہبی نوعیت کا یعنی سیکولر ہوگا۔ سوم یہ کہ مرحوم کی اس تقریر کو کوئی ایسی آئینی حیثیت حاصل ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے باشندے یا اس کے دستور ساز اب اس کے کھینچے ہوئے خطوط سے ہٹ نہیں سکتے۔ میرے نزدیک یہ تینوں نکات جو اس تقریر سے بطور نتیجہ نکالے جاتے ہیں صحیح نہیں ہیں، اور اپنی اس رائے کے لیے میرے دلائل حسب ذیل ہیں۔ اے پوائنٹ، قائد اعظم مرحوم کی اس تقریر کے الفاظ خواہ بظاہر پہلے اور دوسرے مفہوم کے حامل ہوں، مگر ہمارے لیے یہ باور کرنا بہت مشکل ہے کہ ان کا منشا بھی
حقیقت میں وہی تھا جو ان کے الفاظ سے مترشح ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کے مرتبے کے انسان سے ہم یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ پاکستان کے قیام سے پہلے 10 سال تک جن اصولوں کو بنیاد بنا کر لڑتے رہے تھے، ان سے وہ پاکستان قائم ہوتے ہی یک لخت پلٹ گئے ہوں گے اور انہی اصولوں کے قائل ہو گئے ہوں گے جن کے خلاف انہوں نے اپنی ساری قوم کو ساتھ لے کر جنگ کی تھی۔ نیز ہم یہ گمان بھی نہیں کر سکتے کہ وہ قیام پاکستان کے پہلے ہی دن یکایک اپنے ان تمام وعدوں سے پھر گئے ہوں جو انہوں نے بارہا صاف اور صریح الفاظ میں اپنی قوم سے کیے تھے اور جن کے اعتماد پر ہی قوم ان کو اپنا لیڈر مان کر اپنی جان و مال ان کے اشاروں پر قربان کرنے کے لیے آمادہ ہوئی تھی۔ پھر ہمارے لیے یہ ماننا بھی ممکن نہیں ہے کہ قائد اعظم ایسی متضاد باتیں کر سکتے تھے کہ 11 اگست کو ایک اعلان کریں اور پھر اس کے بعد بار بار اس کے بالکل خلاف باتوں کا مسلمان پبلک کو یقین دلاتے رہیں۔ اس لیے ہمارے نزدیک ان کی مذکورہ بالا تقریر کو ان کے اگلے اور پچھلے ارشادات کی روشنی میں سمجھنا زیادہ بہتر ہے، بنسبت اس کے کہ ہم اس کا کوئی ایسا مفہوم لیں جو ان کی تمام باتوں کے خلاف پڑتا ہے جو انہوں نے اس سے پہلے فرمائیں اور اس کے بعد بھی فرماتے رہے۔ بی پوائنٹ، سب کو معلوم ہے کہ قائد اعظم کی کانگریس سے لڑائی تھی ہی دو قومی نظریے کی بنیاد پر۔ 10 اگست 47 تک ان کا مستقل نظریہ یہ تھا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے اور وہ غیر مسلموں کے ساتھ مل کر ایک متحدہ وطنی قومیت نہیں بنا سکتے۔ اس کے متعلق ان کی بہت سی تحریروں اور تقریروں میں سے صرف ایک تحریر کا اقتباس میں یہاں نقل کروں گا جو ستمبر 44 میں گاندھی جی کے ساتھ اپنی خط و کتابت کے سلسلے میں لکھی تھی۔ قائد اعظم مرحوم اور خان لیاقت علی خان مرحوم کی تحریروں اور تقریروں سے اقتباسات عدالت میں پیش کردہ بیان انگریزی میں تھے، یہاں اشاعت کی سہولت کے لیے ان کا ترجمہ کر دیا ہے۔ ترجمہ: ہم اس کے قائل ہیں اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ مسلمان اور ہندو دو بڑی قومیں ہیں جو قوم کی ہر تعریف اور معیار پر پوری اترتی ہیں۔ ہم 10 کروڑ کی ایک قوم ہے، مزید یہ کہ ہم ایک ایسی قوم ہیں جو ایک مخصوص اور ممتاز تہذیب و تمدن، زبان و ادب، آرٹ اور فن تعمیر، احساس، اقدار، تناسب، قانونی احکام اور اخلاقی ضوابط، رسم و رواج اور تقویم یعنی کیلنڈر، تاریخ اور روایات، رجحانات اور عزائم کی مالک ہے۔ خلاصہ بحث یہ ہے کہ زندگی اور اس کے متعلقات کے بارے میں ہمارا اپنا ایک امتیازی زاویہ نگاہ ہے اور قانون بین الاقوامی کی ہر دفعہ کے لحاظ سے ہم ایک قوم ہیں۔ یہ مسٹر جناح کی تقریر اور تحریر سے اقتباس ہے۔ مرتبہ جمیل الدین احمد۔ اب کیا ہم یہ باور کر لیں کہ 11 اگست کو یک لخت وہ تمام خصوصیتیں مٹ گئیں جو مسلمانوں کو غیر مسلموں سے جدا کر کے ایک قوم بناتی تھیں اور یکایک ایک ایسی نئی قومیت کے اسباب فراہم ہو گئے جس میں مسلمانوں اور غیر مسلموں کا جذب ہونا ممکن ہو گیا؟ اگر ہم اس بات کو مان لیں تو قائد اعظم مرحوم کو اس الزام سے نہیں بچایا جا سکتا کہ وہ ایک بااصول آدمی نہ تھے بلکہ محض سیاسی مصلحتوں کی خاطر اصول بناتے اور بدلتے تھے۔ مرحوم کی وفات کے 5 سال بعد ان کی روح کو ایسے الزامات کا تحفہ پیش کرنے کے لیے میں تو کسی طرح تیار نہیں ہو سکتا۔ سی پوائنٹ ہے، بے شمار شہادتیں اس امر کی موجود ہیں کہ پاکستان کے قیام سے پہلے بھی قائد اعظم مرحوم مسلمانوں سے ایک ریاست کا وعدہ کرتے رہے تھے اور اس کے بعد بھی وہ اس وعدے کو دہراتے رہے۔ پہلے کے وعدوں میں سے صرف چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔ 21 نومبر 45 کو فرنٹیئر مسلم لیگ کانفرنس میں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا، مسلمان پاکستان کا مطالبہ کرتے ہیں جہاں وہ خود اپنے ضابطۂ حیات، اپنے تہذیبی ارتقاء، اپنی روایات اور اسلامی قانون کے مطابق حکمرانی کر سکیں۔ پھر اسی کانفرنس میں انہوں نے 24 نومبر کو تقریر کرتے ہوئے اس خیال کا اظہار فرمایا، ہمارا دین، ہماری تہذیب اور ہمارے اسلامی تصورات وہ اصل طاقت ہیں جو ہمیں آزادی حاصل کرنے کے لیے متحرک کرتے ہیں۔ پھر اسی زمانے میں اسلامیہ کالج پشاور کے طلباء کو خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے، لیگ ہندوستان کے ان حصوں میں آزاد ریاستوں کے قیام کی علم بردار ہے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے تاکہ وہ وہاں اسلامی قانون کے مطابق حکومت کر سکیں۔ 11 اگست والی تقریر سے صرف ایک مہینہ 12 دن پہلے 29-30 جون 1947 کو مرحوم نے سرحد کے حالات پر ایک بیان دیتے ہوئے لکھا، کوٹ: مگر خان برادران نے اپنے بیانات میں اور اخباری ملاقاتوں میں ایک اور زہر آلود شور برپا کیا ہے کہ پاکستانیوں کی دستور ساز اسمبلی شریعت کے بنیادی اصولوں اور قرآنی قوانین سے انحراف کرے گی۔ یہ بات بھی قطعی طور پر غلط ہے۔ یہ ڈان کا حوالہ ہے، 30 جون 47۔
دوسری طرف 11 اگست 47 کے بعد جو ارشادات قائد اعظم کی زبان سے سنے گئے اور ان کے معتمد ترین رفیقوں نے ان کی جو ترجمانی بار بار خود ان کی زندگی میں کی اور جس کی کوئی تردید ان کی جانب سے نہ ہوئی، اس کے چند نمونے ملاحظہ ہوں۔ پشاور، 14 جنوری۔ پاکستان کے وزیر اعظم مسٹر لیاقت علی خان نے اتحاد و یکجہتی کے لیے سرحد کے لوگوں سے اپیل کرتے ہوئے قائد اعظم کے ان اعلانات کا پھر اعادہ کیا ہے کہ پاکستان ایک مکمل اسلامی ریاست ہوگا۔ انہوں نے فرمایا کہ پاکستان ہماری ایک تجربہ گاہ ہوگا اور ہم دنیا کو دکھائیں گے کہ 1300 برس پرانے اسلامی اصول ابھی تک کارآمد ہیں۔ پاکستان ٹائمز، 15 جنوری 48۔ اگلا کوٹ ہے کراچی، 48 جنوری کو قائد اعظم محمد علی جناح گورنر جنرل پاکستان نے ایک اعزازی دعوت میں جو انہیں کراچی بار ایسوسی ایشن کی طرف سے گزشتہ شام دی گئی تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے لیے وہ گروہ بالکل ناقابل فہم ہے جو خواہ مخواہ شرارت پیدا کرنا چاہتا ہے اور یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ پاکستان کا دستور شریعت کی بنا پر نہیں بنے گا۔ پاکستان ٹائمز، 1948، 27 جنوری۔ اگلا کوٹ ہے راولپنڈی، 5 اپریل کی خبر ہے۔ مسٹر لیاقت علی خان وزیر اعظم پاکستان نے آج راولپنڈی میں اعلان کیا کہ پاکستان کا آئندہ دستور قرآن مجید کے احکام پر مبنی ہوگا۔ انہوں نے فرمایا کہ قائد اعظم اور ان کے رفقا کی یہ دیرینہ خواہش رہی ہے کہ پاکستان کی نشو و نما ایک ایسی مضبوط اور مثالی اسلامی ریاست کی حیثیت سے ہو جو اپنے باشندوں کو عدل و انصاف کی ضمانت دے سکے۔ پاکستان ٹائمز، 17 اپریل 48۔ ان صاف اور صریح بیانات کی موجودگی میں قائد اعظم کی 11 اگست والی تقریر کا ایک ایسا مفہوم نکالنا جو ان کے تمام اگلے پچھلے ارشادات کے خلاف ہو، مرحوم کے ساتھ انصاف نہیں ہے۔